انعمت علیہم اس کے بعد نہ کہیں، بلکہ اپنے حلق میں جہاں سے ہے کو تلفظ کیا تھا وہاں پہ تھوڑا سا زور لگا کے تلفظ کریں۔ عالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد یہ ہمارے لیے یہ خا اور غین اردو زبان والوں کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے بعض اہل زبان والوں کے لیے مشکل ہو، اس لیے ہم ان کو بھی بتاتے ہیں۔ جیسے ہا اور عین کہاں سے نکالا تھا ہم نے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے نکالا تھا۔ غین اور خا منہ کے قریب ترین والے حصے سے نکالیں گے، منہ کے قریب ترین والے حصے سے۔ جس طریقے سے غین کو کیا مثال، غین کے لیے مثال یہ دیتے ہیں معمولاً غین کے صحیح تلفظ کرنے کے لیے، کوئی شخص جب پانی گلے میں ڈالنے کے بعد غرارے کرتا ہے تو جو آواز سنائی دیتی ہے اسی انداز میں حرف غین کو بھی تلفظ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ غافر، غرارے کو یاد رکھیں۔ غیر المغضوب، غیر المغضوب، غافر الذنب، فی الغار، غافر، یہ حرف غین کا مخرج ہوا۔ غرارے کو یاد رکھیں اور اسی کے ساتھ پریکٹس کریں۔ حرف غین کے لیے تھوڑی سی آواز کو بھی کھینچنا ہے، فوراً کاٹنا نہیں ہے۔ غافر، غافر، مغضوب، غیر المغضوب، یہ۔ اور حرف خے میں خا اور غین میں فرق یہ ہے، غین میں زیادہ خراش کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے، لیکن خا کے اندر خراش کی آواز آتی ہے۔ خالدین، اسی جگہ سے اسی انداز میں موٹا تلفظ کریں گے۔ خالدین، خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، خالدین، یہ حرف خا کے لیے مثال۔ حرف خا اور غین کے لیے بھی مثال، اگر آپ خا کو تلفظ کریں گے تو اخ، اخ، اخ۔ غین کے لیے اغ، اغ، اغ۔ اس انداز میں آپ پریکٹس کریں۔ اب ایک اور مشکل حرف ہے، وہ حرف ضاد ہے۔ حرف ضاد معمولاً بہت سے افراد اس کو غلط پڑھتے ہیں، یا شکل بناتے ہیں یا بالکل غلط پڑھتے ہیں، اور خود تجویدی کتابوں میں بھی اس کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ میں درمیانی ایک چیز بتاتا ہوں، وہ یہ کہ آپ میں سے جو بھی حرف ضاد کو نکالنا چاہے تو وہ حرف ضاد کا ایک مخصوص جگہ ہے، اس ایک مخصوص اپنے خاص جگہ سے تلفظ ہوتا ہے۔ اس کی جگہ کہاں ہے؟ اس کی جگہ یہ ہے کہ زبان کی سائڈ کو اوپر والے آخری 5 دانتوں سے یا اس داڑھ سے یا 5 دانتوں سے لگانے کے بعد موٹا کر کے تلفظ کریں گے تو انشاءاللہ حرف ضاد صحیح ہوگا۔ فقط اس کی جگہ سے کسی اور جگہ سے حرف ضاد کو تلفظ نہیں کرنا ہے۔ جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہم پڑھتے ہیں، یہ 100% غلط ہے اور صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ اس آسانی کے ساتھ زے کی آواز میں اس حرف کو ادا نہ کریں، بلکہ آپ جب بھی تلفظ کریں گے تو اس کو موٹا کر کے سائڈ سے زبان لگا کر اس حرف کو تلفظ کریں۔ وہ کس انداز میں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے 2 لہجے ہیں۔ عرب حضرات اس وقت مختلف ممالک میں بھی، قراء حضرات کے درمیان میں بھی اس کو 2 طریقوں سے پڑھتے ہیں۔
بعض لوگ زوین کے لہجے میں پڑھتے ہیں، بعض لوگ دال کے لہجے میں پڑھتے ہیں، لیکن کون سا دال؟ احد میں جو دال بالکل نہیں، بلکہ موٹا دال کہاں سے؟ زبان کو سائٹ کے اوپر والے دانتوں، اوپر والے جبڑے کے دانتوں سے لگا کے نکالیں گے وہ دال۔ اگر وہاں سے مغدوب کہیں گے تو یہ بھی غلط ہے، بلکہ زبان کی سائٹ کو اوپر والے آخری 5 دانتوں کی سائٹ سے لگانے کے بعد موٹا تلفظ کریں گے۔ اب میں دونوں لہجوں سے پہلے حرف دال کے لہجے میں تلفظ کرتا ہوں، جو بھی آپ کو آسانی ہو اسی انداز میں آپ سیکھیں تاکہ نماز صحیح ہو۔ ہم دال کے لہجے میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دال۔ اور اگر یہ سو تلفظ نہیں کر سکتے ہیں، مشکل ہے، تو زوین کے لہجے میں بھی وہ کس طریقے سے اب میں تلفظ کرتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بس اتنا، اس حد تک بھی آپ نے موٹا کیا تو نماز کے لیے مجزی ہے اور کفایت کرتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ لوگوں کے لیے جو بھی آسان ہو، یا موٹا دال یا حرف زوین، مگر یاد رکھیں زبان کی سائٹ کو سائٹ والی داڑھ اوپر والے داڑھ سے لگا کر، یا دائیں یا بائیں، جہاں سے آپ کے لیے آسانی ہو وہاں لگا کر آپ تلفظ کریں۔ اب اس کو پریکٹس کرنے کے لیے آپ بھی پہلے بھی وہ تینوں حرف لگا کے پریکٹس کریں۔ او، ایو، او۔ اب سین اور صاد ہے، اب اسی سین کو موٹا کریں گے، سین پلس تفخیم، بھاری آواز کو جمع کریں گے تو حرف صاد بن جائے گا۔ بس سین کو موٹا کریں، حرف صاد بن جائے گا، سین صاد۔ زبان اسی لہجے میں، اسی جگہ میں سین کو ذرا موٹا کریں، صاد بن جائے گا، سین صاد، صادق، صادق، صابر، صراطل، صراطل، صادق۔ اور سین اگر تلفظ کریں کیا ہوگا؟ اس، اس، اس۔ اب اسی کو موٹا کریں، اس، اس، اس۔ اسی طریقے سے تے اور توئن اور تا ہے، توئن اور تا میں بھی اسی طریقے سے آپ جب بھی تے کو تلفظ کریں گے تو اس کو موٹا تلفظ کریں گے، تے کو موٹا کریں گے تو حرف تا بن جائے گا، تے کو موٹا کریں گے، تے تا، تے تا، صراطا نہیں پڑھیں گے، صراط المستقیم۔ اس کو تینوں حرکات پہلے لگا کر اط، 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 صراط المستقیم نہیں، صراط المستقیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تانی الرجیم نہیں، شیطان الرجیم۔ یہ تے کیا، اگر آپ نے تے کو تابا، تابا، اس کو اگر آپ غلط پڑھیں گے تو معنی اگر آپ اسی انداز میں پڑھیں گے تو اس نے توبہ کیا، اگر موٹا پڑھیں گے تو یعنی وہ پاک ہو گیا، طاب، طاب، طائر، طیب۔ یہ ہوئے کس کے مخرج؟ تے اور تا کا، بس بالکل سین اور صاد کی طرح ہے۔ اگر ہم نے سین کو موٹا کیا صاد بن گیا، ہم نے جو اردو میں ہمیں تے آتا ہے اس تے کو ہم نے اگر موٹا کیا تو حرف توئن بن جائے گا، طاب۔ قرآن میں، نماز میں، ہر جگہ میں ہمارا حرف صحیح ہو جائے گا۔ اب دو اور حرف بچے ہیں، وہ کون سے دو حرف ہیں؟ قاف اور کاف ہے، قاف اور کاف۔ قاف میں کاف کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کل ہے، جیسے کام ہے، کرو، کیا کرتے ہو، اسی انداز میں، کل کوثر، کل کوثر، اردو پڑھتے وقت بھی اسی طریقے سے پڑھنا۔ لیکن قاف کو بھاری تلفظ کرنا ہے، قال، قال، قیل، مستقیم۔ اس کو یعنی زبان کی جھڑ کو اوپر والے نرم تالو کے حصے سے لگا کے نکالنا ہے۔ کاف کو اردو کی طرح تلفظ کریں، موٹے کاف، قلم والے کاف کو زور سے اور سختی کے ساتھ زبان کی جڑ کو نرم تالو سے لگا کر تلفظ کرنا ہے۔ قال، کل ہو اللہ نہیں کہنا ہے، کل یعنی کھاؤ ملکی، لیکن آپ قل کہیں، کس طریقے سے؟ زور سے، قل ہو اللہ احد، قل ہو اللہ احد۔ ایک اور حرف بچا ہے، وہ حرف فا ہے۔
حرف فا کو کس طریقے سے تلفظ کریں گے؟ حرف فا کو تلفظ کرتے وقت دانتوں کے اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں کے نرم حصے سے لگا کے تلفظ کریں گے،